نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان آیات کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع کی ابتدا تک، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک مختصر اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور احسانات اور ان کے جواب میں بنی اسرائیل کی ناشکریوں اور ان کی ہٹ دھرمیوں اور احسان فراموشیوں کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے 4 رکوعوں میں اللہ تعالی نے اہل ایمان، کفار اور منافقین کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد تمام انسانی گروہوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم نے انسانوں کے جسم کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اور روح کی تابانیوں کے لیے اپنا کلام عطا فرمایا جو دین اسلام ہے. وہی دین جو اللہ نے تورات، زبور اور انجیل میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. اسی نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی جس میں اس دین کی تکمیل کر دی گئی. قرآن کریم وہ کلام ہے جس میں شک اور شبہ کرنا یا اس پر اعتراض کرنا سب سے بڑی حماقت ہے، کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. اگر کسی کو اس بات کا شوق ہے کہ وہ اس جیسا کلام لے کر آ سکتا ہے تو فرمایا وہ خود نہیں بلکہ اللہ کے سوا ساری دنیا کے حمایتیوں اور مددگاروں کو ملا لے اور ان سب کو بلا کر اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آئے. لیکن ایسا ممکن ہی نہیں. فرمایا ایسے لوگ کیوں اپنی آخرت برباد کر کے جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہیں. فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کے جھوٹے اور ان کے انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ پتھر کے بت سب کے سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور کہیں کسی طرف سے ان کی مدد نہیں کی جا سکے گی. تو میرے محترم ناظرین و سامعین، اب آپ آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اے اولاد یعقوب، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں. تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو. اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے یہ کتاب اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. میری آیتوں کو حقیر اور گھٹیا معاوضہ لے کر فروخت نہ کرو. صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ. جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. کیا تم لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتے ہو مگر اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو
کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک نماز بھاری ہے مگر ان کے لیے بوجھ نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اسرائیل جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے جن کو بنی اسرائیل فرمایا گیا، جو بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے جن پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تقریباً 4000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ توریت، زبور اور انجیل جیسی عظیم کتابیں دی گئیں اور دنیاوی عزت و عظمت سے ان کو نوازا گیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر بنی اسرائیل کو سارے عرب میں بڑا وقار حاصل تھا۔ عرب کے لوگ ہر مذہبی معاملے میں انہی کی طرف دیکھتے تھے اور ان کے فیصلوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عرب کے لوگ اس فیصلے کے منتظر تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسرائیل تصدیق کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے اوپر کی ہیں۔ تمہیں آج اس سے پہلے جو بھی نعمتیں حاصل تھیں اس میں تمہاری ذاتی صلاحیتوں اور اہلیتوں اور قابلیتوں کا کوئی دخل نہیں تھا، اور نہ ہی تمہاری اس نسلی امتیاز اور نسبی شرافت کا نتیجہ ہے یہ جس پر تم فخر اور غرور کرتے ہو، بلکہ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے۔ اب تمہارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں، جن کے آنے کی خوشخبریاں تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہیں، اور جن کے آنے کے تم منتظر تھے وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس لیے تم ان پر ایمان لے آؤ، ان کی شریعت کی پابندی کرو، تاکہ اللہ کے دین کے ذریعے تمہیں پھر وہی عظمتیں حاصل ہو جائیں جو تم اپنی ناشکریوں اور بدعمالیوں کی بھیڑ چڑھا چکے ہو۔ تم نے مجھ سے شریعت کی پابندی کا وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کے بدلے میں تمہیں دنیا کی بہترین زندگی اور اس کی راحتیں اور عظمتیں دینے اور آخرت میں دائمی نجات اور ابدی سکون کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ آج اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو یقیناً تمہیں پھر وہی کھوئی ہوئی عظمتیں دوبارہ نصیب ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔